ناظرین آداب، میں ڈاکٹر محمد فہیم اختر نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ تعلیمی سبق جس موضوع پر ہے وہ کچھ یوں ہے: فقہ اسلامی کی تاریخ، ہسٹری آف اسلامک جورسپروڈنس۔ ہمارا یہ سبق BA سال دوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے، اور آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوگی جس سے ہم اس موضوع کے مختلف حصوں کو نمایاں کر سکیں۔ ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے فقہ اسلامی کے پہلے دور پر، جو ہمارا فرسٹ فیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی۔ یہ دور تقریباً ہجری سن کے اعتبار سے 100 برس تک کا زمانہ آتا ہے۔ یہ پہلا دور ہوگا۔ پھر ہماری گفتگو دوسرے دور پر ہوگی، اور وہ دور مجتہدین اور تابعین کا زمانہ، اور یہ تقریباً 350 ہجری تک کا زمانہ آتا ہے، چوتھی صدی کا نصف اول تک۔ اس کے بعد تیسرا دور جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہوگا فقہی کتابوں کی تصنیف کا زمانہ اور تقلید کا زمانہ۔ یہ کافی لمبا زمانہ ہے، اور یہ تقریباً 20ویں صدی کے نصف تک آتا ہے، یعنی 1924 تک کا زمانہ آ جاتا ہے، 24-25 تک کا، اس کے آس پاس کا۔ 19ویں صدی کے بعد 50 سال مزید یا 25 سال مزید، اور آخری دور پر گفتگو ہوگی جو ہمارا موجودہ زمانہ ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ دیکھیے، فقہ اسلامی کا جب آغاز ہوا تو یہ وہی وقت ہے جس وقت اسلام کا آغاز ہوا ہے، چونکہ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کے ساتھ ہی یہ بات لوگوں کو معلوم ہونے لگ گئی تھی کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں، جس کا بالکل دوسرا نام فقہ اسلامی یا اسلامی قانون ہے۔ تو گویا اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی فقہ اسلامی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ دور پورا چلتا ہے۔ اس کو ہم نے فارمیشن پیریڈ یا فارمیشن ایج کا نام دیا ہے، تشکیلی زمانہ ہے۔ فقہ اسلامی کی بنیاد پڑتی ہے اس زمانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو نبوت کی پوری 23 برس کی زندگی ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا، ان کو ٹرین کیا تھا، ان کو نہ صرف یہ احکام بتائے تھے بلکہ ان کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ نئے مسائل میں نئے احکام مستنبط کر سکیں، نکال سکیں اور بنا سکیں۔ تو حضور کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ دونوں کو ملا کر وہ پیریڈ بنتا ہے جس کو ہم نے تشکیلی زمانہ کہا ہے، جس میں فقہ اسلامی کا فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے اور پورا اس کا بیس تیار ہو جاتا ہے۔ یہ زمانہ 100 ہجری تک اس لیے ہے کہ اس کے بعد کچھ ہی زمانے تک کچھ صحابہ رہ پائے ہیں۔ 110 ہجری کے آس پاس سارے صحابہ کرام گزر گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی بات ماننے کا بھی حکم دیا گیا تھا حدیث شریف کے اندر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع تھے، احکام بتایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے بھی اپنی جانب سے بھی۔ تو اسی زمانے میں فقہ اسلامی کی بنیاد پڑی ہے، اور دو کام اس زمانے میں ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں، وہ پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اور وہ دونوں کتابیں ہمارے سامنے آج اویلیبل ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسی دور میں وہ کچھ اصول اور ہدایات دے دیے گئے ہیں، ایک فریم ورک دیا گیا ہے، ایک دائرہ دیا گیا ہے کہ نئے مسائل کے بارے میں ان اصولوں کی روشنی میں غور کر کے نئے مسائل معلوم کیے جائیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ لباس کیا پہنا جائے، کرتا پاجامہ ہونا چاہیے، پینٹ شرٹ ہونا چاہیے، جبہ قبہ ہونا چاہیے، ایون خواتین کا برقع ہونا چاہیے اور یہ ڈیزائن ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی بات قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں چونکہ قرآن و حدیث کو یہ بتانا تھا کہ یہ احکام دنیا رہتی دنیا تک ہر علاقے کے لوگ ان پر عمل کر سکیں، تو یہاں پر اصولی بات بیان کی گئی کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، لباس سے جسم ڈھک جائے، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہے ہوں۔ یہ اصولی بنیادی باتیں بتا دی گئیں۔ ان کی روشنی میں لباس کا ڈیزائن کیا ہو، لباس کا انداز کیا ہو، اس کو چھوڑ دیا گیا لوگوں کے اوپر۔ تو اس طرح دوسرا کام یہ کیا گیا اس زمانے میں کہ کچھ اصول دے دیے گئے۔ کاروبار کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، معاملہ صاف ستھرا کرو، وعدے کی پابندی کرو، اور دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ لو۔ اب وہ کاروبار کمپیوٹر کے ذریعے ہو، یا کاروبار سامان سامنے رکھ کر بیچا جائے، یا کاروبار ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہو، سب چیزیں الاؤڈ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دوسرا کام کیا گیا اس دور میں کہ احکام کے کچھ اصول دے دیے گئے، اور ان کی روشنی میں احکام مستنبط کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے زمانے میں اجتہاد کرایا،
ایک مشہور مثال میں آپ طلبہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں جو اسلامی قانون کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام رکھتے ہیں، ان کا نام ہے معاذ ابن جبل۔ ان کو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں یمن کا گورنر بھی بنایا تھا اور وہاں کا جج بھی بنایا تھا، قاضی، اور بنا کر وہاں بھیجا۔ بھیجنے سے پہلے ان کی ٹریننگ کی، اور ٹریننگ کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا۔ ان سے پوچھا کہ اے معاذ، تم وہاں جا رہے ہو گورنر اور قاضی بن کے، تمہارے سامنے ایشوز آئیں گے، مقدمے آئیں گے، کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے ٹریننگ حاصل کر رکھی تھی، اس ٹریننگ کی روشنی میں جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں قرآن کی روشنی میں غور کروں گا، حکم بیان کروں گا، دیکھوں گا قرآن میں اس مسئلے کا کیا جواب ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اگر قرآن میں اس کا جواب نہیں ملا تو؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ پھر میں حدیث کو دیکھوں گا۔ حضور نے پوچھا کہ اگر تم کو میری حدیث کے اندر بھی اس سوال کا جواب نہیں ملے تو؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ پھر میں اپنی عقل سے غور کروں گا اور بھرپور محنت کر کے، غور کر کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کی پیٹھ تھپتھپائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو ایک اچھی بات سمجھ میں آئی، جس طریقے پر ان کو ٹریننگ دی گئی تھی اس کے ٹیسٹ میں وہ کامیاب نکلے۔ اس سے دو بات معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس بات کی پاسبلٹی تھی کہ ایسے مسائل پیش آئیں جن کا جواب ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث کے اندر نہ ہو، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسی صورتحال میں انسان کو اپنی عقل سے غور کرنا ہوگا، اور غور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ تو یہ پہلا زمانہ تھا جس میں فقہ اسلامی کے احکام بھی معلوم ہو گئے، اور فقہ اسلامی میں نئے مسائل معلوم کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے گئے، ٹریننگ دی گئی، اور اس کے اصول و ضابطے بھی بتا دیے گئے۔ طلبہ کرام، اب ہم دوسرے دور پر آتے ہیں۔ دوسرا دور جو ہمارا تابعین اور مجتہدین کا زمانہ ہے۔ دیکھیے، تابعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو دوسرے کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ صحابہ کرام کے جو لوگ شاگرد تھے ان کو تابعین کہا گیا، اس لیے کہ صحابہ کے راستے پہ چلنے والے تھے۔ اور مجتہدین کا مطلب ہوتا ہے اجتہاد کرنے والے، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے غور کرنے والے۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ معاذ ابن جبل کو اجتہاد کا طریقہ سکھایا گیا تھا، انہوں نے خود جواب دیا تھا کہ میں غور کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ تو جن لوگوں نے اجتہاد کیا وہ مجتہدین کہلائے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے، جس کو ہم نے 100 ہجری کے بعد سے لے کر 350 تک کا زمانہ لیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بڑے پیمانے پر اجتہاد ہوا، اور دیٹ واز نیچرل، چونکہ اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا، نئی نئی قوموں سے مسلمانوں کے روابط تعلقات بن رہے تھے، نئے علاقے فتح ہو رہے تھے، تو بڑے سوالات آ رہے تھے، کاروبار کے، معاملات کے، شادی بیاہ کے اور زندگی گزارنے کے۔ ان سب نئے سوالات کے بارے میں جواب دینا تھا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے یکسو کر لیا، ڈیڈیکیٹڈ کر لیا، انہوں نے فقہ اسلامی کے قوانین مرتب کیے، اور وہ لوگ مجتہدین کہلائے۔ تو عزیز طلبہ، اس بات کو ذرا آپ ذہن میں بٹھائیں کہ جو یہ دوسرا دور ہمارا ہے، جس کو تابعین و مجتہدین کا زمانہ کہا گیا ہے، اسی دور میں الگ الگ انداز سے جو مجتہدین نے اجتہاد کیے، ان میں رائیوں کا فرق پڑا، رائیوں کا اختلاف ہوا، اور رائیوں کا یہ اختلاف خود حضور کے زمانے میں صحابہ کرام میں بھی ہوا تھا۔ اور اس بات کو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام کے رائیوں کے اختلاف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا تھا، اس کو ویلڈ مانا تھا، اس کو آپ نے ڈسکارڈ نہیں کیا تھا۔ ایک موقع پر حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں سے نکل کر فلاں محلہ جو بنو قریظہ ہے وہاں جاؤ، عصر کی نماز وہیں پڑھنا۔ صحابہ کرام نکلے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگ گیا، آپس میں ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں رک کے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ کچھ دوسروں نے کہا کہ نہیں، پروفٹ نے کہا ہے کہ نماز وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے بنو قریظہ کے محلے میں، تب وہاں جا کر پڑھیں گے۔ ایک گروہ نے راستے میں نماز پڑھی آخری وقت میں، ایک گروہ نے وہاں پہنچ کے نماز پڑھی، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ دونوں نے ایک ہی حکم پر عمل کیا، لیکن دونوں کے عمل کرنے کے طریقے الگ ہو گئے۔ جب ان دونوں گروپ نے حضور کو اپنے اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بھی صحیح کیا اور تم نے بھی صحیح کیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، میں نے ایک مثال آپ کو صرف بتائی جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈفرینسز آف اوپینینز یہ ویلڈ تھا اور حضور نے اس کو مانا تھا۔ یہی چیز مجتہدین کے زمانے میں ہوئی، اور انہوں نے جو اجتہاد کیا تو اس میں ان کی رائیوں میں فرق پڑا۔ یہی رائیوں کا فرق مسلک بنے اور فقہی مسالک وجود میں آئے۔ اس لیے اس دور میں جو فقہ کے میدان میں کام ہوئے ہیں ان میں ایک تو اجتہاد کا کام بڑے پیمانے پر ہوا، اور دوسرا فقہی مسالک وجود میں آئے۔ میں اپنے طلباء کو ایک بات بتانا چاہوں گا
کہ جو فقہی مسالک وجود میں آئے اس زمانے میں وہ صرف 4 نہیں تھے۔ یہ امام مالک کا مسلک بھی تھا، فقہ مالکی، امام احمد بن حنبل کا تھا، فقہ حنبلی، امام شافعی کا تھا، فقہ شافعی، امام ابو حنیفہ کے نام پہ تھا، فقہ حنفی، امام اوزاعی کے نام پر تھا، فقہ اوزاعی، امام طبری کے نام پر تھا، فقہ طبری، امام لیث بن سعد کے نام پر تھا، فقہ لیث، امام شریح کے نام پہ تھا، ابن ابی لیلہ کے نام پر تھا، امام داؤد ظاہری کے نام پر تھا، امام جعفر صادق کے نام پر تھا، فقہ جعفری، امام زید بن علی کے نام پر تھا، فقہ زیدی، اور آج بھی وہ فقہ زیدیہ اور فقہ جعفریہ موجود ہے۔ تو اس طرح فقہی مسالک بہت سے بنے تھے۔ اتفاق ہے کہ کچھ مسالک باقی رہ گئے، کچھ مسالک باقی نہیں رہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ فقہی مسالک کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ سب بالکل آپس میں الگ الگ ہیں۔ ان سب کے اندر سارے مسائل میں بیسیکلی ایک تھے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق تھا۔ مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ سینے پر باندھیں گے یا نیچے باندھیں گے، یہ چھوٹا سا فرق تھا اور دونوں ویلڈ تھا، ورنہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی ہر مسلک میں ایک ہی تھا۔ تو اس دور میں جو کام ہوئے ہیں ان میں یہ فقہی مسالک بھی وجود میں آئے اور وہ آگے بڑھے، اور کچھ مسالک باقی رہے اور کچھ مسالک باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اپنے موضوع کے تیسرے حصے پر آتے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ جو ہمارا ہے وہ فقہ اسلامی کا تیسرا دور ہے، اور یہ دور مجتہدین کا زمانہ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور کافی لمبا عرصہ چلتا ہے۔ اس کا ہم نے نام دیا ہے تقلید اور فقہی کتابوں کی تصنیف کا زمانہ۔ دیکھیے 2 الفاظ کا استعمال یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک ہے تقلید کا زمانہ۔ تقلید کہتے ہیں دوسروں کی بات ماننا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی اسلامی قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، تو جو لوگ کسی سبجیکٹ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ سبجیکٹ کے ایکسپرٹ سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہر فیلڈ آف لائف کے اندر ہوتا ہے۔ تو قانون کے میدان میں جو لوگ قانون کے ماہرین نہیں ہیں وہ قانون کے ماہرین کی بات مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، یعنی مجتہدین کی بات مانیں گے۔ تو جو لوگ دوسروں کی بات مان کے عمل کرتے ہیں اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نیچرل اور فطری بات ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ نئے مسائل جو بہت سارے پیش آ رہے تھے اس سے پہلے، اور اجتہاد کے ذریعے ان کے احکام بتائے گئے تھے، زندگی کی رفتار تھوڑی تھم سی گئی تھی اور ایک سکون سا آ گیا تھا، اور بہت سارے مسائل میں اجتہاد ہو گئے تھے، تب اجتہاد کی ضرورت کم رہ گئی تھی۔ نئے مسائل پیش آ رہے تھے اور اسی لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ نئے مسائل پر اجتہاد کی ضرورت گھٹتی گئی تو مجتہدین بھی گھٹ گئے فطری طور پر، تب اس زمانے میں تقلید زیادہ ہونے لگ گیا۔ تو اس لیے ہم نے اس کا نام تقلید کا زمانہ رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجتہدین نہیں ہوئے۔ اس دور میں بھی مجتہدین ہوئے ہیں، ابن تیمیہ ہوئے ہیں، ابن قیم ہوئے ہیں، اور بہت سے مجتہدین بعد میں ہوئے ہیں، لیکن کم رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ دیکھیے مجتہدین نے جو مسائل مستنبط کیے تھے، نئے مسائل بتائے تھے، ان سب مسائل کو کتابوں کی شکل میں لکھا گیا، اور ہر مسلک میں الگ الگ لوگوں نے لکھا۔ خود اس پچھلے دور میں بھی کتابیں لکھی گئی تھیں لیکن کم کتابیں تھیں۔ اس دور میں فقہ کی کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، اور نئے نئے انداز سے کتابیں لکھی گئیں۔ نصاب کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی گئی، ان کی شروحات لکھی گئیں۔ نئے مسائل جو اس زمانے میں پیش آئے ان کے فتاویٰ لکھے گئے، وہ فتاویٰ کی کتابیں کہلائے۔ تو ہر مسلک میں خاص طور سے 4 سنیوں کے مسالک اور فقہ جعفریہ اور فقہ زیدیہ جو اس زمانے میں رائج ہیں، ان 6 فقہی مسالک کے بارے میں اور ان کے علاوہ کے بارے میں بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی لائبریری میں آپ جا کر دیکھیں تو فقہ کے سیکشن میں اتنی کتابیں آپ کو ملیں گی جو بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں کتابیں، الگ الگ انداز سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی شروحات لکھی گئی ہیں، اور تمام نئے مسائل کو کور کیا گیا ہے۔ تو یہ پورا دور فقہی کتابوں کا ہے، اور اہم ترین کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس دور میں فقہ اسلامی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اور عظیم لائبریری تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری دور پر۔ ہمارا جو فقہ اسلامی کی تاریخ کا آخری دور ہے ہماری اس تقسیم کے لحاظ سے، وہ موجودہ زمانہ ہے، جس کو ہم نے 1925 کے بعد سے لیا ہے۔ میں اپنے طلبہ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ تقسیم جو فقہ اسلامی کی تاریخ کی گئی ہے، یہ ایک تقسیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی تقسیمیں کی گئی ہیں۔ پوری فقہ اسلامی کی تاریخ کو 6 ادوار کے اندر بھی بانٹا گیا ہے، اس کو 8 زمانوں کے اندر بھی بانٹا گیا ہے۔ ہم نے یہاں پر آسانی کے لیے آپ کے سامنے 4 دوروں میں بانٹا ہے۔ یہ جو آخری دور ہمارا ہے، یہ تقریباً ساری تقسیم کے اندر میں یہ دور آتا ہے، یہ دور جس کو ہم نے ماڈرن ایج اور موجودہ زمانہ کہا ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کچھ پہلے سے آنے لگ گئی تھی، صنعتی انقلاب کے نتیجے میں، نئی نئی ایجادات کے نتیجے میں پھر سے نئے سوالات آنے لگ گئے تھے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا موجودہ زمانہ فقہ اسلامی کے دوسرے دور کے مشابہ ہے۔ دوسرے دور میں یہ ہوا تھا کہ نئے مسائل کثرت سے پیش آئے تھے اور اسی لیے مجتہدین نے بڑے پیمانے پر اجتہاد کیے تھے۔ درمیان کا زمانہ تیسرا وہ تھا جس میں اجتہاد کم ہو گیا، نئے مسائل کم تھے، اس لیے مجتہدین میں گھٹ گئے تھے۔ یہ دور جو ہمارا موجودہ زمانہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً روزانہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بعض مسائل کی مثال دوں، اگر دیکھیں آج کے زمانے میں سوال یہ تک پیدا ہو گیا ہے کہ ایک خاتون اپنے رحم کو، اپنی کوکھ کو کرائے پہ دے سکتی ہے کیا؟ سروگیٹ مدر، سروگیسی، یہ ایک کوسچن بنا ہوا ہے۔ انسان کا اگر انتقال ہوتا ہے، برین ڈیتھ ہوتا ہے، یا وہ ول کر کے جانا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے آرگنز کسی کو ڈونیٹ کر دیے جائیں، یہ کوسچن آ گیا ہے آج۔ کاروبار کے کیا کیا طریقے آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی نے کتنے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے جن میں پھر سے نئے سوالات پیدا ہوئے ہیں اور ان سوالات کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کا کام پھر شروع ہوا ہے۔ اور یہ پچھلے اسی زمانے سے، جب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 20ویں صدی کے نصف آخر سے بڑے پیمانے پر اجتہاد ہو رہا ہے۔ البتہ اس زمانے میں جو اجتہاد ہو رہا ہے وہ انفرادی اجتہاد کی جگہ اجتماعی اجتہاد ہو رہا ہے۔ اجتماعی اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں، ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں اسلامی قانون کے ماہرین، سبجیکٹ کے ایکسپرٹس، یہ لوگ بیٹھیں اور اجتہاد کریں۔ وجہ یہ ہے کہ آج علوم کا بڑا پھیلاؤ ہو گیا ہے، نئے نئے علوم، اس کی شاخیں۔ ایک آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ زبان و ادب کا بھی ماہر ہو، قانون کا بھی ماہر ہو، عربی زبان کا بھی ماہر ہو، قرآن و حدیث کا بھی ماہر ہو، اور فار ایگزامپل اگر میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے تو میڈیکل سائنس کا بھی ماہر ہو، فار ایگزامپل کامرس کا اور بزنس کا مسئلہ ہے تو بزنس اور کامرس کا بھی ایکسپرٹ ہو۔ ایک آدمی نہیں ہو سکتا، تو ڈفرینٹ ایکسپرٹائز کو جمع کر کے ایک جگہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جہاں پہ سارے لوگ بیٹھیں اور غور کریں اور ہر ایک دوسرے کو اس میں کوآپریٹ کر رہا ہو۔ اس طرح آج جو ادارے قائم ہوئے ہیں وہ اجتماعی اجتہاد کے ادارے کہلاتے ہیں۔ ایسے ادارے بہت سے قائم ہوئے ہیں اور پچھلے 50-60 برسوں میں 20 ادارے قائم ہو گئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر قائم ہوئے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور فقہی ادارہ جس میں اجتماعی اجتہاد ہوتا ہے وہ اسلامک فقہ اکیڈمی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، یہ قائم ہے۔ اسی طرح ایک رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت المجمع الفقہی الاسلامی ایک ہے۔ یورپ کے اندر یورپین افتاء کونسل ہے جو یورپین کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کے ایشوز پر اجتماعی اجتہاد کرتا ہے۔ شمالی امریکہ کے اندر میں ایک فقہ اکیڈمی فار نارتھ امریکہ اس نام سے وہاں موجود ہے۔ اور اس طرح مختلف ملکوں میں، ہمارے ملک میں اس فقہ اکیڈمی کے علاوہ اور بھی کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح اجتماعی اجتہاد کے بہت سے ادارے بنے ہیں اور یہ لوگ اجتماعی غور و فکر کر رہے ہیں اور اجتہاد کر رہے ہیں، اور ان کے فیصلے بھی کتابی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ گویا یہ ان اجتماعی اجتہاد کے اداروں کے ذریعے آج کے نئے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا کام اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں ایک کام اور ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو فقہی مسالک الگ الگ بن گئے تھے، آج کے نئے سوالات کی روشنی میں ایک فقہی مسلک کے اندر رہ کر ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو سارے فقہی مسالک پھر سے قریب آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجتماعی اجتہاد کے ان اداروں میں، ان کے سیمیناروں میں، وہاں پر ہر مسلک کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اویلیبل ہوں، اور سب مل کر رائے دیتے ہیں، اور ان کی رائے بھی کسی مسلک کے دائرے میں نہیں ہوتی ہے بلکہ براہ راست قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ہاں، مسلک کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا کام جو اس زمانے میں بڑا اہم ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کو نئے اسلوب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا کتابیں آ رہی ہیں فقہ کی۔ کویت سے انسائکلوپیڈیا کے نام سے، فقہی انسائکلوپیڈیا کے نام سے 45 وولمز کے اندر میں 45 جلدوں میں کتاب آئی ہے الموسوعۃ الفقہیہ، اور اس میں حروف تہجی کی ترتیب سے کوئی سا بھی فقہ کا مسئلہ ہو اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں ایک قاموس الفقہ کتاب لکھی گئی ہے جس کے رائٹر اور مصنف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں۔ اس میں آپ حروف تہجی، آپ الف لے لیں، با لے لیں، دال لے لیں، سین لے لیں، شین لے لیں، جس حرف سے آپ کو جو مسئلہ ڈھونڈنا ہو وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ اس کتاب میں مل جاتی ہے۔ تو اس طرح نئے نئے اسلوب میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قانون سازی کے انداز میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور نئے نئے موضوعات پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں فقہ اسلامی کے اندر پھر سے ایک بوم آیا ہے، اجتہاد بڑے پیمانے پر ہونے لگ گیا ہے، اجتماعی اجتہاد ہونے لگ گیا ہے، اور نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ آج کے موجودہ زمانے کی فقہ اسلامی کی تاریخ کی خصوصیات تھیں۔ طلبہ و طالبات،
آج کے سبق میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے فقہ اسلامی کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور ہم نے یہ بتایا کہ فقہ اسلامی کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور ارتقاء ہوا ہے یہ 4 دور سے گزرا ہے، اور اس کا آغاز اسی وقت ہو گیا جس وقت اسلام کا آغاز ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے ساتھ ہی فقہ اسلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا دور وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور یہ دور پورے 100 سال پر محیط ہے، 100 سال کا زمانہ ہے۔ اس میں فقہ اسلامی کی بنیاد پڑی ہے، اور فقہ اسلامی میں 2 کام ہوئے ہیں، ایک تو احکام بتا دیے گئے ہیں، بنیادی احکام، اور دوسرے کچھ اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں۔ دوسرا دور ہمارا تابعین اور مجتہدین کا زمانہ تھا، تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے، مجتہدین جنہوں نے اجتہاد کیا، اور اس زمانے میں بڑے پیمانے پر اجتہاد ہوا اور فقہی مسالک وجود میں آئے، اور اس وقت کے زمانے کے عالم اسلام کے تقریباً ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے مجتہد موجود تھے، اور ایک ہزاروں ہزار مسائل کا استنباط کیا گیا، احکام معلوم کیے گئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات بتائے گئے۔ یہ دوسرا دور تھا۔ تیسرے دور کے بارے میں ہم نے بتایا جو 4 صدی کے نصف سے شروع ہوتا ہے اور 20ویں صدی عیسوی کے پہلے نصف تک رہتا ہے، لمبا زمانہ ہے۔ اس زمانے کا نام ہم نے تقلید اور فقہی کتابوں کی تصنیف و تالیف کا زمانہ رکھا ہے۔ اس میں تقلید زیادہ ہوتی رہی ہے، یعنی فقہی مسالک کے اندر لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں، اور کتابیں بڑے پیمانے پر لکھی گئی ہیں، اور عالم اسلام کے تقریباً ہر جگہ فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑی لائبریری تیار ہو گئی ہے۔ یہ لمبا زمانہ رہا، اس میں تھوڑا بہت اجتہاد بھی ہوا اور نئے نئے انداز سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو آخری زمانہ ہے جس کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا، وہ موجودہ زمانہ ہے جو 20ویں صدی کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے اور چل رہا ہے۔ اس زمانے میں نئے مسائل کی کثرت ہوئی، بہت زیادہ نئے مسائل پیش آئے زندگی کے ہر میدان کے بارے میں، اس لیے اجتہاد بھی بڑے پیمانے پر پھر سے ہوا، اور یہ اجتہاد انفرادی کی جگہ اجتماعی اجتہاد ہوا، اور اس دور میں نئے انداز سے فقہ کی کتابیں بھی لکھی گئیں، اور فقہی مسالک آپس میں قریب بھی ہوئے، اور ان میں جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ طلبہ و طالبات نے آج کے سبق کو سمجھا ہوگا، اور اس سے آپ کو فقہ اسلامی کے بارے میں، اس کی تاریخ اور ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہیں، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور مطالعہ کریں، تو چند کتابیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ انہیں نوٹ کر لیں۔ اسکرین پر بھی ان کتابوں کے نام ڈالے جا رہے ہیں۔ فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ جو مشترکہ تصنیف ہے پروفیسر اختر الواسع اور اس ناچیز ڈاکٹر محمد فہیم اختر کی۔ فقہ اسلامی تدوین و تعارف، اس کے مصنف ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ مولانا تقی امینی صاحب کی کتاب ہے۔ تاریخ فقہ اسلامی، اردو میں یہ کتاب ترجمہ کی گئی ہے، اور اس کے مترجم ہیں مولانا عبدالسلام ندوی صاحب۔ آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہم سے رابطے کا پتہ یہ ہے، اسکرین پر ہمارا پتہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے۔ ہم پھر آپ سے ملیں گے کسی دوسرے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔